رمضان المبارک کا یہ سب فیضان گئے، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان گئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی مجلسوں کو درود پاک پڑھ کر آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر ہم بھی اپنی آج کی اس محفل کو درود پاک سے آراستہ کر لیتے ہیں۔ مل کر پڑھیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی انسان کے ناظرین، پروگرام آپ کا اپنا پسندیدہ، بہت ہی پیارا اور دلچسپ پروگرام بہار رمضان ایک بار پھر لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، ماہ رمضان کی خوب برکت اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو نصیب فرمائے۔ امید کرتے ہیں کہ ماہ رمضان میں آپ روزے بھی رکھ رہے ہوں گے، ظاہر رکھنا بھی چاہیے، ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بقیہ جو رمضان کے روزے ہیں، یقیناً اب تو کافی ایام گزر بھی چکے ہیں اور بہت کم ایام اب تو رہ گئے ہیں۔ اللہ کریم جو ایام باقی ہیں اس کے روزے اور دیگر نوافل عبادتیں، تراویح اور دیگر جو بھی عبادتیں ہیں، اللہ پاک ہم سب کو دل جمعی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ مکمل طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایف جی کے ناظرین، آج بھی ہمارے ساتھ کچھ مہمان ہیں، کچھ نعت خوان ہیں۔ آج ہمارے ساتھ رکن مشاورت حاجی احسان صاحب بھی تشریف فرما ہے، اور ساتھ ہی ہمارے اعظم بھائی بھی تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ بہت سارے گفتگو ان سے کرنی ہے، اور ہمارے نعت خوان قاسم بھائی اور ارشاد بھائی تشریف فرما ہے، ان سے کلام بھی سنیں گے۔ اول تا آخر شریک رہیے گا۔ آئیے سب سے پہلے ایک کلام ہمارے قاسم بھائی سے سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دل میں ہو یاد تیری گوشش تنہائی ہو، 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 پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، اور آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، آستانے پہ تیرے
پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، اور کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیگائی ہو، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیگائی ہو، اور بندے جب خواب اجل سے ہو، حسن کی آنکھیں، بندے جب خواب اجل سے ہو، حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوۂ زیبائی ہو، اس کی نظروں میں تیرا جلوۂ زیبائی ہو، دل میں ہو یاد تیری محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی پاک سے محبت عطا فرمائے، کاش کہ یوں ہی ہماری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھتے، ان کی مدح سرائی کرتے اللہ کرے کہ گزرے، اور یوں زندگی گزرے گی تو یقینی زندگی کامیاب زندگی ہے، اللہ کریم نصیب کرے۔ ناظرین، پروگرام چل رہا ہے ہمارا باہر رمضان، ماہ رمضان کی بابرکت ساعتوں میں آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور توجہ کے ساتھ دیکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس وقت ظاہر ہے کہ دوپہر کا وقت ہے تو کچھ احساس بھی ہو رہا ہوگا روزے کا بھی، لیکن گھر بیٹھے اگر علم دین حاصل یوں آپ کر رہے ہیں یقیناً بڑی سعادت کی بات ہے۔ توجہ کے ساتھ اگر آخر تک ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ بڑی برکت نصیب ہوگی۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج کا ہمارا ٹاپک بڑا اہم اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کی ضرورت ہے، ہر ایک کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے مقصد کی لگن۔ یعنی ناظرین اگر آپ غور کریں نا، ہم میں سے زندگی میں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے جو نا وہ سیٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے۔ ارے میں ہوں تو میں نے بھی کچھ نہ کچھ پلاننگ کی ہوئی ہے، کچھ میرا اپنا مقصد ہے کہ مجھے یہاں تک پہنچنا ہے، کوئی گولز ہم نے سیٹ کیے ہوئے ہیں۔ آپ نے بھی، اگر آپ ایک بزنس مین ہیں تو آپ کے بھی ایک کوئی مقصد ہوگا کہ میں نے یہ کام کو جو سیٹ کیا ہے، شروعات کیا ہے، تو کیوں کیا ہے، اپنے کام کو آپ کہاں تک لے جانا چاہتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے اگر آپ گھر کے بڑے ہیں تو ظاہر ہے آپ کے گھر کے بڑے ہونے کے اعتبار سے بھی آپ نے کچھ نہ کچھ پلاننگ کی ہوگی، کچھ مقصد آپ نے بنایا ہوگا کہ مجھے اپنے اس گھر کو کہاں تک لے کر جانا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کوئی رہنما ہیں تو آپ اپنے ماتحتوں کے لیے کچھ بڑی سوچ رکھتے ہوں گے،
تو مقصد جو ہے نا ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن دیکھا ہی جاتا ہے کہ جو مقصد ہوتا ہے نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مقصد بنایا ہے وہاں تک پورے پہنچ جاتے ہیں، لیکن ایک تعداد وہ دیکھی جاتی ہے کہ جو مقصد بنایا ہے نا وہ مقصد تک پہنچ نہیں پاتے ہیں، راستے میں ہی جو ہے وہ دم توڑ جاتے ہیں، یعنی وہ اپنے مقصد کو پورا نہیں کر پاتے ہیں۔ تو مقصد کے لیے جو ہے نا بہت ضروری ہے کہ آپ کے اندر لگن بھی ہونی چاہیے، ایک شوق کے ساتھ، وارفتگی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اس کام کو کریں گے انشاءاللہ تو آپ کا مقصد آگے کی طرف بڑھے گا۔ تو مقصد کی لگن آج انشاءاللہ بہت سارے گفتگو کرنے والے ہیں، ہمارے ساتھ احسان بھائی ہیں، میں بڑھوں گا احسان بھائی کی طرف۔ بھائی صاحب کیا فرمائیں گے مقصد کی لگن کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ علی بھائی، مقصد کی لگن کی اگر بات کی جائے نا جی، تو مقصد کوئی بھی ہو اس میں کامیابی اسی وقت مل پاتی ہے کہ جب لگن ہو، صحیح، دھن ہو۔ اب اسی کے متعلق میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک شخص کافی عرصے بعد اپنے استاد کے پاس پہنچا صحیح، اور پاس پہنچ کر کہنے لگا کہ میں جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں نا اس میں مجھے ناکامی ملتی ہے، کامیاب نہیں ہو پاتا، سکسیس نہیں ہو پاتا۔ اب مایوس ہو کر میں آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے کامیابی کے لیے کوئی خاص راز بتائیں جس سے میں کامیاب ہو جاؤں۔ استاد نے کہا کہ بتاتا ہوں، میرے ساتھ جو ہے وہ قریب کی نہر تک چلو۔ اچھا، اب نہر کے کنارے پہنچ کر استاد بولا کہ میرے پیچھے پیچھے نہر میں اترو، پانی کے اندر آ جاؤ۔ اچھا، اب جیسے ہی سینے کے برابر پانی آیا نا تو وہاں پہنچنے کے بعد استاد نے کیا کیا، استاد نے اس کے سر کو پکڑا اور پکڑ کر پانی میں سے ڈبا دیا۔ اوہ، اب اس نے اس سے نکلنے کے لیے پوری طاقت لگائی، پورا زور لگایا، لیکن استاد بھی استاد تھا، بہت مضبوط آدمی تھا، وہ اس نے نکلنے نہیں دیا، پوری طاقت کے ساتھ جو ہے وہ پانی میں اس کو غوطہ دیے رہا۔ اب یہ چھڑانے کے لیے اس نے بہت ہاتھ پیر پھینکے، سب کچھ کیا، لیکن اس نے اس کو نہیں چھوڑا۔ جب کچھ دیر گزر گئی اور اس نے پورا زور لگایا، جو پانی کے اندر تھا اس نے پوری طاقت لگائی اور طاقت لگا کر اس نے باہر نکلنا چاہا، تو یہ ایک بار ایسا ہوا کہ باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ صحیح، جب باہر نکلنے میں کامیاب ہوا تو اس نے کیا کیا، اس نے گہری سانس لی، کیونکہ اندر پانی میں اس کو سانس نہیں آ رہی تھی۔ اب اس نے باہر نکل کر گہری سانس لی اور اپنے پھیپھڑوں کے اندر ہوا کو بھرا، کیوں کہیں کہ اسے ایک امید جاگ گئی ہے، بچ گیا وہ، اس نے سوچا کہ میری جان بچ گئی، کیونکہ اب مجھے سانس جو نہیں مل رہی تھی وہ ملنے لگی۔ جی، جب اس کی طبیعت میں بہتری آئی تو استاد نے پوچھا کہ جب تم پانی کے اندر تھے تو تمہیں شدت سے کس چیز کی چاہت تھی؟ تو وہ شخص بولا، مجھے صرف اور صرف تھوڑی سی ہوا چاہیے تھی ہاں، تاکہ میں سانس لے لیتا۔ استاد نے بولنا شروع کیا، یہی بات میں تمہیں سمجھانا چاہتا تھا کہ جب ہم کسی چیز کو سچے دل سے طلب کرتے ہیں، شدت سے چاہتے ہیں، تو ہم اپنے مقصد کو پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ صحیح، لہٰذا جب تمہیں کسی مقصد میں کامیابی اس لگن سے درکار ہوگی جس شدت سے آج تھوڑی سی ہوا درکار تھی، تو کامیابی کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ صحیح، انہیں استاد نے باقاعدہ پریکٹیکل کر کے اپنے اس شاگرد کو بتایا۔ تو ناظرین، یہ بات یاد رکھیے کہ مقصد جتنا بڑا عظیم ہوتا ہے نا تو اس کے حصول کے لیے اسی قدر محنت اور کوشش بھی کرنی پڑتی ہے۔ صحیح، کوئی شخص امید تو بڑے مقام تک پہنچنے کی رکھتا ہے کہ میں بہت بڑے مقام تک پہنچ جاؤں گا، یا میں بہت بڑا آدمی بن جاؤں، میں بہت پیسے والا بن جاؤں، یا میں بہت بڑا بزنس مین بن جاؤں، بڑے بڑے مقام پر پہنچنے کی خواہش تو رکھتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوشش نہ ہونے کے برابر، صحیح، نہ ہونے کے برابر کرے تو یہ جو امور عادی کے اعتبار سے ایسے شخص کا اپنی منزل کو پا لینا خواب اور خیال ہو سکتا ہے، وہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ صحیح، اس بات کو ہم ایک مثال سے بھی سمجھیں، اس مثال سے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح برف باری کے موسم میں چھوٹی سی موم بتی سے کمرے کو گرم نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح ناقص اور کمزور طلب سے مقاصد میں کامیابی ملنا بہت دشوار ہے۔ کامیابی ہمیں چاہیے نا علی بھائی، ہر ایک آج جو ہے نا وہ اسی دوڑ میں لگا ہوا ہے، میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، لیکن کوششوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ اگر مان لیں کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اس کو ویسی کوشش کرنی پڑتی ہے، ڈاکٹری کی ڈگری لینا یہ کافی نہیں ہوتا ہے، لگن دھن کے ساتھ لگنا پڑتا ہے تبھی وہ سکسیس ڈاکٹر بن پاتا ہے۔ ایسی انجینئر کا ہے، اس کو اپنے رات دن ایک کرنے پڑتے ہیں، خالی انجینئرنگ کی ڈگری لینا کافی نہیں ہوتا ہے، اس فیلڈ میں اس میں سکسیس اسی وقت بندہ ہوتا ہے جب اس کے اندر دھن ہو، لگن ہو۔ یہ میرا دیکھا ہوا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہے نا رات جاگ جاگ کر دن میں بھی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، رات کو بھی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، یعنی جہاں سے ان کو ملتا سیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ انجینئرنگ کرنے والے انجینئرنگ کے حوالے سے کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹری کی پڑھائی کرنے والے اسی کے لیے کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، بزنس والوں کا دیکھیں آپ کیا ہوتا ہے، ان کا
رات اور دن اسی میں لگے ہوتے ہیں کہ میرا بزنس کیسے سکسیس ہو. یعنی کچھ لوگ جو بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہوا لینے کے بھی ٹائم نہیں ہے, جی جی, اتنے مصروف ہیں اپنے کام کے اندر. یعنی وہ تو ایک الگ ہوا کہ ان کا مصروف رہنا, لیکن وہ نئے نئے پلان بناتے رہتے ہیں کیسے میں کامیاب بنوں, کیسے میں کامیاب. یعنی ایک دھن, ایک لگن, ایک اس کے ساتھ وہ چل رہے ہوتے ہیں نا, پھر انہیں کامیابی ملتی ہے. ہاں, جب مسلسل بندہ ایک کام میں لگا رہے, یعنی وہ رات دن صبح شام اسی میں بس اسی کے بارے میں سوچتا رہے, لگا رہے, تو اسے کامیابی مل ہی جاتی ہے. اچھا آگے میں عرض کروں, رب کریم کے عطا کے بعد کامیابی کی پہلی سیڑھی اپنے مقصد سے سچی لگن ہونا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کی آمدنی کم ہوتی ہے لیکن وہ اپنا ذاتی مکان بنانے کی ٹھان لیتے ہیں, تو برسوں کی کوشش کے بعد اپنا مکان تعمیر کرنے میں کامیاب ہو ہی جاتے ہیں. ٹھان لیا نا انہوں نے, کر ہی جاتے ہیں. وہ تھوڑا تھوڑا پیسہ کر کے جمع کرتے رہیں گے بیچارے, وہ کر کر کے ایک دن وہ اپنا مکان بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اسی طرح کئی طلبہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ امتحانات یعنی ایگزام میں کئی بار ناکام ہونے کے بعد بھی سچی لگن کی بدولت ایک دن کامیابی حاصل کر لیتے ہیں, کامیاب ہو جاتے ہیں. اور انہیں ابتدائی شروعاتی ایام میں کاروباری ناکامیوں کا شکار ہونے والا شخص ایک وقت آتا ہے کہ اپنی سچی لگن دھن کی وجہ سے کامیاب تاجر کہلاتا ہے. یعنی جو بندہ کامیاب ہے نا, جس کو ہم کامیاب دیکھ رہے ہیں, بھلے وہ دنیاوی طور پر دینی طور پر کامیاب ہوا ہے, اس کے پیچھے دیکھیں کہ اس نے اپنی ہستی کو فنا کر دیا ہوتا ہے اس کے لیے. یعنی اپنے رات دن ایک کر دیے ہوتے ہیں, اپنے لگن اور دھن کے ساتھ اس میں وہ لگا ہوا ہوتا ہے. تو مارکیٹنگ, ڈرائیونگ, کوکنگ, ٹریولنگ اور دیگر جو شعبوں میں اس طرح کے درجنوں مثالیں ارد گرد ہمارے سامنے مل جائیں گی, ایسی مثالیں جو کہ اس فیلڈ میں بندہ گیا اور ایک دن وہ کامیاب ہو گیا. تو ایک دم سے کوئی بھی کامیاب نہیں ہوتا ہے. اس کے پیچھے اس کی یعنی بیک کو چیک کرے نا, تو اس نے اس کی رات دن صبح شام اس کی قربانیاں, اس کی کاوشیں وہ پیچھے ہوتی ہیں اس کے. کسی نے لکھا تھا, اپنے بارے میں لکھا تھا, لوگوں نے میری کامیابی کو تو دیکھا لیکن میرے پیروں کے چھالوں کو نہ دیکھا. اس منزل تک پہنچنے کے لیے اس راہ میں نے کیا دشواریاں اٹھائیں اس کو نہ دیکھا. تو یہ حقیقت ہے کہ جو کامیاب ہوتے ہیں نا, ان کامیاب لوگوں کے پیچھے ان کی لگن, ان کی دھن, ان کا مسلسل لگے رہنا یہ پیچھے ہوتا ہے. سچی لگن کی بات چل رہی ہے, شاید آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ ہم تو دل سے اپنی کامیابی چاہتے ہیں, ہاں یہ بولتے ہیں, لیکن ناکام کیوں رہتے ہیں. تو گزارش ہے کہ سچی لگن کے دعوے کو شدید محنت و کوشش کی دلیل درکار ہے. جی, اگر آپ کی محنت اور کوشش محض اپنے والدین یا باس یا بزنس یا پارٹنر کو مطمئن کرنے کے لیے ہے, تو اس چھوٹے لیول کی محنت سے بڑی کامیابی ملنا مشکل ہے. بعض ہوتے ہیں بڑے چاپلوس قسم کے لوگ ہوتے ہیں, وہ سوچتے ہیں کہ چاپلوسی کروں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. یہ ہے کہ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی صلاحیتوں کا استعمال اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہ اپنی صلاحیتوں کا استعمال جو ہے نا اپنی ترقیاتی کام میں کریں, اپنے مقصد کو پانے کے لیے کریں نا, تو ایک دن وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. صحیح. تو یہ ہے ناظرین کے لیے بھی عرض کروں گا کہ چاہے وہ بزنس کرتے ہوں, چاہے وہ کاروبار کرتے ہوں, چاہے وہ دینی کسی بھی منصب پر ہیں یا وہ دینی طور پر ترقی چاہتے ہیں, دنیاوی طور پر ترقی چاہتے ہیں, کامیاب ہونا چاہتے ہیں, آپ نے جو بھی مقصد اپنا رکھا ہے سامنے اس میں کامیابی چاہتے ہیں, تو اس میں آپ کی لگن اور دھن یہ ہونا ضروری ہے. صحیح ہے. تو یہ لگن دھن جب ہوگی تو اس سے اللہ پاک کامیابی عطا فرمائے گا. لگن کا ہونا یعنی بہت ضروری ہے, اور لگن کے بغیر منزل کو پا بھی نہیں سکتا. آپ نے دیکھا ہوگا نا, ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا, کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے چیونٹی ہوتی, چیونٹی چڑھتی ہے وہ دیوار پر, پھر گرتی ہے, پھر کوشش کرتی ہے, پھر چڑھتی ہے, لیکن اس کی لگن ہے نا, اس کی لگن یہ ہوتی ہے کہ مجھے اوپر پہنچنا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ وہ چڑھتی ہے, پھر گرتی ہے, چڑھتی ہے, پھر گرتی ہے, بعد اوقات پہنچنے والی ہوتی ہے, پھر گر جاتی ہے, لیکن وہ ہمت نہیں ہارتی. ایک وقت آتا ہے کہ وہ چڑھ ہی جاتی ہے. تو لگن اگر ہوگی, ہمت اگر ہوگی, اگر حوصلہ ہوگا کہ مجھے اس کام کو کرنا ہے, دھن سوار کر لے اپنے اوپر آدمی, ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے اس مقصد کو پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے, اس مقصد کو وہ پا ہی لیتا ہے. علی بھائی, اگر اس کو کہا جائے کہ جو ہماری طلب ہے, ہم کسی چیز کو چاہ رہے ہیں, تو جب تک ہماری طلب ہماری تڑپ میں تبدیل نہیں ہوگی, جب تک ہم کامیابی کے راستے پر گامزن نہیں ہو پائیں گے. یعنی کامیاب ہونے کے لیے ہمیں اپنی طلب کو تڑپ بنانا پڑے گا. وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ طلب ہے شرط فقط ذوق و جستجو کے لیے, سمندروں سے جزیرے ابھرنے لگتے ہیں. تو ہماری طلب میں اگر تڑپ ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل کامیابی ضرور ملے گی. حقیقت ہے. آپ اب ہمارے بڑے علماء ہیں, ان کو دیکھیں آپ, جو ان کا طالب علمی کا دور تھا, اس میں انہوں نے کس طرح سے رات دن ایک کر کے یعنی کوششیں کی, نہ انہوں نے اپنا آرام دیکھا, نہ گھر بار دیکھا, مسلسل کوششیں کی. اللہ پاک نے انہیں پھر کامیابی عطا فرمائی. تم علم کو سب کچھ دے دو, علم تمہیں تب جا کر کچھ دے گا.
تو یہ ہے کہ جب لگن اور دھن مسلسل ہو تو اللہ پاک کامیابی عطا فرماتا. اب دیکھیں ہمارے بڑے بڑے مصنفین ہیں جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. جی ہاں, بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. یہ کتابیں لکھ لینا یہ ایک دم سے معمولی سے کام نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے رات دن ایک کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے یعنی بہت زیادہ مطالعہ کرنا پڑتا ہے. پھر کون سی بات کو کہاں لے کر آنا ہے, کہاں کون سی بات کو بعد میں لے کر آنا ہے, یہ بھی ایک فن سیکھنا ہوتا ہے. سیکھنے کے ساتھ ساتھ پھر مطالعہ کرنا, اس کو لے کر آنا, یہ سست اور کاہل لوگوں کا کام نہیں ہے. وہ بھی جو طلب کی بات چل رہی ہے نا, طلب کس کے اندر ہوگی؟ طلب اس کے اندر ہوگی جو سستی سے دور ہوگا. صحیح. یعنی ایک ہے خواہش ہے کہ میں کامیاب بھی ہو جاؤں, ترقی بھی کر جاؤں, اور سستی کے شکار ہیں. ایسے ایسے بزرگان دین گزرے ہیں ہمارے کہ اگر وہ کتاب کھولتے تھے عشاء کی نماز کے بعد تو کوئی آ کے ان کو بتاتا تھا کہ حضرت فجر کی اذان ہو گئی ہے. اب ان کو احساس نہیں ہوتا تھا کہ وقت کب گزر گیا ہے. یعنی تو جو کامیابی کی منزلوں پر فائز ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنی راتوں کو دن بنایا تو جا کے کہیں کامیابی ملی. اس لیے یہ ایک اللہ کے ولی, ان کا واقعہ میں عرض کرتا ہوں. یعنی مقصد کا حصول کیسے ہوتا ہے اس پر جو ہے میں عرض کرتا ہوں. یہ مہاراجہ شریف ہے یو پی میں, تو وہاں کے ایک بزرگ ہیں حضرت سیدنا شاہ آل محمد رحمۃ اللہ علیہ. ان کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے جو کئی خانقاہوں میں وہ ان کا جانا ہو چکا تھا, اور طریقہ تصوف کی تربیت گاہوں میں ان کا جانا ہوا. انہوں نے جو ہے بڑی ریاضتیں وہاں پر جا کر کی تھی. لیکن انہوں نے حضرت سیدنا آل محمد رحمۃ اللہ علیہ سے فریاد کیا کہ اتنے برس ہو گئے مقصود حاصل نہیں ہوتا. یعنی میں چاہتا ہوں کامیاب ہونا لیکن کامیاب نہیں ہو پاتا, مقصود حاصل نہیں ہو پاتا. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خانقاہ شریف کے ایک کمرے میں ان کے ٹھہرنے کا انتظام کیا, اور خادم کو الگ بلا کر حکم دیا کہ انہیں مچھلی کھانے کو دو, انہیں مچھلی کھانے کو دی جائے اور پانی کا ایک قطرہ نہ دیا جائے. اللہ اکبر. اور کھانا کھانے کے فوراً بعد کیا کیا جائے, جس کمرے میں یہ نا اس کا دروازہ بند کر دیا جائے. اب شدت کی گرمی, اس میں مچھلی اور وہ بھی پانی کا ایک قطرہ نہیں دیا گیا. اب وہ نماز عشاء کے بعد خادم نے مچھلی دی. جب وہ کھا چکے تو خادم فوراً دروازے کی زنجیر باہر سے بند کر کے چلا گیا. اب یہ اندر سے چلاتے ہیں کہ مجھے پانی دیا جائے, مگر وہاں تھا کون جو سنتا, سب جا چکے تھے. صبح فجر کے وقت خادم نے کمرہ کھولا, دروازہ کھلتے ہی پانی کی طرف دوڑے, وہ بھاگے, اور جس قدر پیا جاتا تھا انہوں نے پیٹ بھر کر پانی کو پیا. نماز کے بعد حضرت سیدنا شاہ آل محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خیریت تو ہے؟ عرض کی حضور رات تو خادموں نے مار ہی ڈالا تھا اللہ کہ مجھے ایسی گرمی میں ایک تو مچھلی کھانے کو دی اور دوسرے ایک قطرہ پانی کا بھی نہیں دیا. اللہ اللہ. اور پیاسا ہی کمرے میں بند کر کے چلے گئے. فرمایا پھر رات کیسی گزری؟ عرض کی جب تک جاگتا رہا پانی کا خیال رہا, اور جب سویا تو سوائے پانی کی اور کچھ بھی نہ دے گا. حضرت سیدنا شاہ آل محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا طلب صادق یعنی سچی طلب اسی کا نام ہے. کبھی اس مقصد کے لیے ایسی طلب بھی کی تھی جس تک نہ پہنچنے کی آپ شکایت کرتے ہیں. وہ مجاہدات, وہ ریاضتیں, وہ عبادتیں کیے ہوئے تھے, اس لیے دل صاف تھا. نفس کا جو دھوکہ تھا فوراً کھل گیا اور بالآخر انہیں مقصود حاصل ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اتنا بہترین واقعہ ہم نے سنا. یہ اس واقعے سے بالکل کلیئر ہو گیا یہ کہ جب تک طلب جو ہے نا سچی نہ ہو تب تک کامیابی مقصد میں ملنا یہ مشکل ہے. چاہے وہ ہمارے خاص کر جو ہے وہ بزنس مین ہوں, چاہے وہ دینی کام کرنے والے مبلغین ہوں, چاہے وہ کوئی کسی بھی جیسے ذمہ داریوں پر ہوں, کہیں بھی کوئی امام صاحب ہوں, یہ ہوں, کہیں پر بھی وہ ہے نا اور چاہتے ہیں وہاں پر کامیابی پانا ہے. کوئی بھی ایک مقصد بنایا کہ مجھے نمازی بنانے ہے, مجھے کاروبار میں کامیاب ہونا ہے, مجھے اسٹوڈنٹ نے اپنا مقصد بنایا کہ مجھے اس میں کامیاب ہونا ہے. تو یہ ان تمام مقاصد میں جس نے جو بھی مقصد بنایا ہے اس میں کامیابی اس کو اسی وقت ملے گی جب سچی طلب ہو. صحیح. یعنی رات اور دن اور اس کے یوں کہ خواب بھی اسی کا ہے. صحیح ہے. یعنی مبلغ ہے اگر وہ اپنے دینی کاموں کے حوالے سے بھی, یعنی کوئی بھی بندہ ہے وہ اپنے کام کے حوالے سے بھی جب وہ ایک مسلسل توجہ کے ساتھ, فوکس کے ساتھ, پوری لگن کے ساتھ, دھن کے ساتھ لگا رہے گا نا تو انشاءاللہ اسے کامیابی ضرور. ماشاءاللہ سمجھ میں آیا آپ کی گفتگو سے ماشاءاللہ کہ ایک آدمی کے اندر لگن کا ہونا کتنا ضروری ہے. اپنے مقصد کو پانا چاہتے ہیں, محنت کوشش اگر کریں گے تو یہ کامیاب ہوں گے. صرف یعنی کہ سوچتے رہنا کہ یار میں بھی ایسا بن جاؤں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جب دیکھتے ہیں نا اتنے بڑے کوئی بزنس مین کو دیکھتے ہیں اتنا بڑا اس کا کروڑوں اربوں کا کاروبار ہے تو لوگ سوچتے ہیں یار میں بھی ایسا پہنچ جاؤں. تو یاد رکھیے وہ جو بزنس مین جو اتنا کروڑ پتی جو بنا ہے, ارب پتی بنا ہے, وہ سوچ کر نہیں بنا ہے نا. ایک واقعہ کسی نے بیان کیا کہ
کسی نے دیکھا ایک بڑی ساری دکان ہے, انڈوں کی دکان تھی, بڑی ساری دکان تھی. تو وہ اندر گیا تو اس سے پوچھا, جو دکان کا مالک تھا, کہ آپ کی اتنی عظیم دکان کیسی, یہ آپ نے اتنی بڑی دکان کیسے قائم کی؟ اس نے کہا میرے ساتھ باہر چلو. باہر لے کے گیا اس کو اور کہا کہ یہ جو تم باہر روڈ دیکھ رہے ہو نا, اس روڈ کے اوپر بیٹھ کر میں نے 15 سال تک انڈے بیچے, اس کے بعد جا کر میں نے یہ دکان بنائی ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو بھی ہم کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اپنے مائنڈ کو سیٹ کرنا بہت ضروری ہے. مقصد کی لگن ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تو اس مقصد کو پالیں گے. مزید میں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے بڑھوں گا ہمارے اعظم بھائی کی طرف. تو ہماری زندگی کا حقیقی مقصد کیا ہونا چاہیے اور اس کو ہم کس طرح حاصل کریں؟ زندگی میں انسان کے تو بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں. جی. کبھی یہ مجھے مل جائے, کبھی وہ مل جائے, یعنی کبھی میں یہ حاصل کر لوں, کبھی فلاں ڈگری لے لوں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمیں بیجا نہیں بنایا ہے. ہمارا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ زندگی کا مقصد ہے. اللہ نے اتنی بڑی دنیا بنائی ہے, اس میں مختلف جنسوں کو پیدا کیا ہے. کہیں جانور ہیں, کہیں انسان ہیں, کہیں جنات ہیں, تو کہیں الگ الگ مختلف جو ہے وہ قسمیں پائی جاتی ہیں دنیا کے اندر. لیکن انسان ہے نا, انسان, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا. صحیح. یعنی تمام مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ جو جنس انسانوں کی ہے. تو اس کو افضل بنانے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس کی تخلیق کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کیا تو اس دنیا کے اندر جب انسانوں کو بھیجا تو کچھ نہ کچھ مقصد کے ساتھ بھیجا ہے. اور اس مقصد حقیقی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر بیان کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ نے فرمایا میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں. سبحان اللہ. یعنی ناظرین کرام, انسان اور جنات جو بھی بنائے گئے ہیں, جو بھی ہم انسان بنائے گئے ہیں, تو ہماری زندگی کا حقیقی جو مقصد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے, بندگی کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو بنایا ہے وہ بیکار نہیں بنایا, صرف اس لیے نہیں بنایا کہ ہم جو ہے وہ دنیا کے اندر منہمک ہو کے رہ جائیں, دنیا کی چیزوں کے, دنیا کی رنگینیوں کے اندر ہی جو ہے وہ غرق ہو کے رہ جائیں. اس لیے ہمیں زندگی نہیں دی گئی. زندگی جو دی گئی ہے وہ مقصد ہمارا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے. اگر ہم اپنے معاشرے پہ غور کرتے ہیں تو اکثر جو ہمارے شب و روز گزر رہے ہوتے ہیں وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ پہلے انسان بچپن کی حالت میں ہوتا ہے, پھر جوان ہوتا ہے, پھر بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے, تو ایک دن آتا ہے کہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے. صحیح. اور جب جوان ہوتا ہے تو اس کا جو روزانہ کا جو شیڈول ہوتا ہے وہ پڑھائی لکھائی کی, اس کے بعد اس نے آفس جانا ہے, صبح آفس گیا, شام کو جو ہے وہ گھر آنا ہے, اور اسی دوران جو ہے وہ شب و روز گزر رہے ہوتے ہیں. کسی نے کیا خوب پیاری بات کہی تھی, کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے, کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے, BA کیے, نوکری کی, پینشن ملی اور مر گئے. صرف زندگی اسی کا نام نہیں ہے. جی. زندگی وہی ہے جو با مقصد زندگی ہو, اور اپنے مقصد کو اچیو کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو کامیاب زندگی ہو. زندگی کا جو مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا, ہمارا جو زندگی کا مقصد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے. اور جو ہم انسان ہیں تو یقیناً ہم کو ایک دن موت آنی ہے, ہمیں اس دنیا سے جانا ہے. تو موت اور زندگی دونوں کو جو پیدا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اس کا حقیقی مقصد اللہ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا. اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ فرماتا ہے وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے. تو یہ جو موت بنائی گئی, یہ جو زندگی ہمیں دی گئی, ان سب کا جو سب سے حقیقی اور بنیادی مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا. اور جب کل بروز قیامت ہمیں اٹھایا جائے گا تو اس وقت ہم سے حساب بھی ہوگا کہ آپ کو زندگی دی گئی تھی, آپ کو مقصد دیا گیا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کو کہا گیا تھا, تو کہاں تک ہم نے اس مقصد کو حاصل کیا ہے. ہماری یہ زندگی جو ہے وہ بیجا زندگی نہیں ہے, ہمیں اپنے مقصد کو جو ہے وہ اپنے پیش نظر رکھنا ہے. آج علی بھائی اور حاجی صاحب, آج کیا ہوا ہے کہ ہم نے اپنی ضرورتوں کو مقصد بنا لیا ہے. حالانکہ ضرورت ایک الگ چیز ہے اور مقصد ایک الگ چیز ہے. اچھا, ہماری رہائش کا سامان, ہماری زندگی بسر کرنے کا جو ساز و سامان ہے, اور ہمارا کھانا پینا, ہمارا رہنا سہنا, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں, کمائی ہے, شادی بیاہ ہے, یہ سب چیزیں ضرورتیں ہیں. ایک انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ان تمام چیزوں کی حاجت پڑتی ہے, ضرورت پڑتی ہے. لیکن مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا. ہم اپنے ضرورتوں میں اتنا منہمک ہو گئے ہیں, اتنا مستغرق ہو گئے ہیں اپنی ضرورتوں میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو, اللہ کی عبادتوں کو بھولے بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا ہو گیا نا, ایسی سچویشن ہو گئی ہے کہ ابھی کمانا, کاروبار کرنا, بزنس کرنا, یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے زندگی کا مقصد اس کو بنا, زندگی کا مقصد اس کو سمجھ رکھا ہے. جی جی. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے.
یہ زندگی کی ضروریات ہے، ضروریات. تاکہ زندگی جینا جو ہے وہ جینے کے حوالے سے آسانیاں ہوں، کھانا پینا اور یہ سب گھر کے لوگوں کو لے کر چلنا، ان کی کفالت کرنا، یہ سب اس کے پیش نظر ہے. باقی اللہ پاک نے جو انسان کو پیدا کیا وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو اب اس کے لیے جو ہے نا وہ عبادت کرنا یہ بہت ضروری ہے. اپنا کام بھی کریں، کاروبار بھی کریں، ڈگریاں بھی حاصل کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی عبادت ضرور کریں. ماشاءاللہ. تو یقیناً ہمارا جو حقیقی مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا کہ عبادت، تو ہمیں چاہیے کہ اس مقصد کی بھی طرف آگے بڑھیں. یعنی ہم چیک کریں کہ جو ہمارا یعنی مقاصد تو ہمارے دنیا کے اندر بہت سارے ہوتے ہیں. ظاہر بات ہے آپ بزنس مین ہیں تو آپ کا ایک مقصد اپنا ہوگا، گھر کے بڑے ہیں تو ایک مقصد ہوگا، طالب علم ہے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. یہ سارے مقاصد نیچے ہے نا. جو حقیقی مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت. اس عبادت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ حقیقی مقصد تو یہ ہے. تو اس مقصد کو کامیاب کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ آپ دیکھ لیں، ماہ رمضان جیسا عظیم مہینہ اللہ پاک نے عطا فرمایا، لیکن اس ماہ رمضان کے اندر بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جو عبادت کر رہے ہیں؟ حقیقی مقصد تو عبادت ہے نا. روزے عبادت ہی اللہ تعالیٰ کی. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس ماہ رمضان کو مکمل طریقے سے پورے روزے رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. یعنی پتہ ہی چلا کہ ہم مقصد کے حوالے سے جو ہے نا سیریس نہیں ہے. یہ ہمارا حقیقی مقصد ہے. مقصد یہ تھا کہ روزے رکھے جائیں، ہم نہیں رکھ رہے. مقصد یہ تھا کہ جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں، وہ ادا نہیں کر رہے ہیں. مقصد یہ تھا کہ ہم پر نماز فرض ہے، نماز پڑھیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. تو پتہ ہی چلا کہ ہم اپنے مقصد کو لے کر کے سیریس نہیں ہیں، مقصد کی لگن نہیں ہے. اور جب مقصد کی لگن ہمارے پیش نظر نہیں ہوگی تو ہم اس مقصد کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ مقصد کے حوالے سے اور اس کی لگن کے حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. آئیے اس سے پہلے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے کون سے سیگمنٹ ہیں. ہمارے کچھ نئے چہرے بھی آج ہمارے سامنے ہیں. آئیے انشاءاللہ ان سے بھی کچھ اپنے سیگمنٹ شیئر کرتے ہیں. ایک ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے حرف سے شعر سنائیے. قاسم بھائی کے لیے شاید نیا ہوگا. قاسم بھائی پہلے بھی آ چکے ہیں لیکن یہ آپ کے لیے ایک نیا ہے. چلیں اس میں ہم یہ کریں گے، آپ کے سامنے ایک باؤل رکھا ہوا ہے. اس باؤل کے اندر کچھ چٹھیاں ہیں نا، کچھ پرچیاں ہیں. تو ہم باری باری آپ سے ایک چٹھی اٹھوائیں گے اور اس میں کوئی حرف لکھے ہوئے ہیں، حروف ہے نا، الف سے لے کر یا تک کے حروف ہیں. تو آپ کے پاس جو چٹھی اٹھی ہے اس حرف سے آپ کو شعر سنانا ہے. ٹھیک ہے؟ چلیں اعظم بھائی شروع کرتے ہیں. چلیں اٹھائیں انشاءاللہ. اعظم بھائی آپ ان کو دینا ہے اٹھا کے؟ نہیں، آپ لکھا لیں، آپ اٹھائیں گے اور آپ ہی سنائیں گے. کون سا حرف ہے اعظم بھائی؟ فا. چلیں ماشاءاللہ سنائیں. جو شعر کی 2 لائنیں ہوتی ہیں وہ کسی لائن میں آ سکتے ہیں؟ نہیں، پہلے میں آنا چاہیے. پہلا حرف جو ہے نا وہ شعر کا وہ فا سے شروع ہونا چاہیے. چلیں اس میں یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھی ہیں ان سے مدد لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ آپ کے ساتھی قاسم بھائی ہیں، ہمارے احسان بھائی کے ساتھی ہمارے ارشاد بھائی ہیں، ان سے مدد لے سکتے ہیں. قاسم بھائی مدد کرنا چاہیں تو اجازت ہے. جی ناظرین آپ دیکھیں، غور کریں. ناظرین سوچ رہے ہیں بڑا آسان ہے یہ تو فا تو سنا دیں گے، لیکن جب یہاں بیٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی آسان ہے یا مشکل ہے. ناظرین بھی سوچ رہے ہوں گے فا سے کون سا شعر سنانا ہے. فرش والے تیری شوق کا علوم کیا جانے، فرش والے تیری شوق کا علوم کیا جانے، خوش روایت پہ اڑتا ہے فریا تیرا، خوش روایت پہ اڑتا ہے فریا تیرا. جناب سنا دیا ہے آخر بالآخر. چلیے اب بڑھتے ہیں قاسم بھائی کی طرف. قاسم بھائی ایک چٹھی اٹھائیں گے اور دیکھتے ہیں اس چٹھی میں کون سا حرف آیا قاسم بھائی کے لیے. جی قاسم بھائی. شین. جی شین سے سنائیں گے. جی جناب. شادی رچی ہوئی ہے، بجتے ہیں شادیاں نے، شادی رچی ہوئی ہے، بجتے ہیں شادیاں نے، شادی رچی ہوئی ہے، بجتے ہیں شادیاں نے، دولہا بنا وہ دولہا صبح شب ولادت، مرحبا مرحبا جدل حسینی، مرحبا 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 یا نور العین، مرحبا. اللہ ماشاء اللہ. جی اب باؤل ادھر دیجیے گا. حاجی احسان صاحب کے لیے دیکھتے ہیں کون سی چٹھی نکلتی ہے اور اس سے چٹھی سے. جی آئی صاحب. واو کیا بات ہے جناب، واو. جی آئی صاحب. واہ
کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ماشاء اللہ سبحان اللہ. حاجی صاحب نے سنا دیا ہے. اب باری ہمارے ارشاد بھائی کی. ارشاد بھائی کے سامنے باؤل ہے, دیکھتے ہیں کون سا حرف نکالتے ہیں. جی ارشاد بھائی. کیا نکلتا دیکھتے ہیں آخر. کیا بات ہے, کون سا حرف آئے گا؟ جی ارشاد بھائی. طا. تو جس کو توئے بھی بولتے ہیں اردو میں, توئے. جی اب دیکھتے ہیں ارشاد بھائی کے امتحان ہے, سنا پاتے ہیں یا نہیں. طیبہ میں ہو سب کچھ, میرے دامن میں ہو ہنسی. طیبہ میں ہو سب کچھ, میرے دامن میں ہو ہنسی. دنیا کا کروں کیا, میری دنیا تو یہی ہے. دنیا تو یہی ہے. کیا بات ہے جناب. ہم تو سوچ رہے شاید ارشاد بھائی پہنچ نہیں پائیں گے, لیکن بازی لے گئے. جی ناظرین ماشاءاللہ عز و جل آج کا ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا, اور بہت پیارے پیارے اشعار ماشاءاللہ ہمارے مہمانوں نے سنائے آپ کو, زبردست اشعار. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ذوق نعت نصیب کریں. اللہ پاک اسی طرح ہم سب کو مل جل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھنے کی عطا فرمائے. اور علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے عشق رسول میں اضافہ ہو, تو اس کا ایک بہت بہترین ذریعہ یہ ہے کہ نعتیں پڑھا کریں, اور خوش الحان جو نعت خواہ ہیں ان کی نعتیں سنا کریں. انشاءاللہ آپ نعتیں سنیں گے, اس کی برکت سے آپ کے عشق رسول میں اضافہ ہوگا. نعتیں سننا چاہیں تو کیسے سنیں؟ ایف جی چینل آپ کے پاس ہے الحمدللہ. ہمارے تقریباً کئی پروگرام کے اندر جو ہے وہ پروگرام سے پہلے بھی کلام ہوتا ہے, اور اسی طرح اس کے علاوہ ہر جمعہ کو رات کو عشاء کی نماز کے بعد ایف جی چینل پر لائیو پروگرام آتا ہے جس کا نام ہے محفل نعت. آپ اس کو بھی دیکھا کریں, انشاءاللہ آپ کے عشق رسول کو مزید مدینے کے 12 چاند لگ جائیں گے. آگے بڑھنے سے پہلے آئیے ایک کلام کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. دھارے چلتے ہیں عطا کے, وہ ہے قطرہ تیرا. دھارے چلتے ہیں عطا کے, وہ ہے قطرہ تیرا. تارے کھلتے ہیں سخا کے, وہ ہے ذرہ تیرا. تارے کھلتے ہیں سخا کے, وہ ہے ذرہ تیرا. میں مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب آقا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب. یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا, اس کو شفیع
میرا سے اور لا تیرا بیٹا تیرا جو میرا سے اور لا تیرا بیٹا تیرا کیا جو تو کرم ہے شہ برا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا کی جود و عطا کی. اللہ پاک نے اتنا آپ کو عطا فرمایا کہ جو ان سے مانگتا ہے اس کو بھی اتنا عطا فرماتے ہیں، اتنا فرماتے ہیں کہ اس کی جھولیاں ہی بھر دیتے ہیں. اللہ پاک ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و سخا کا حصہ اللہ میں نصیب فرما. ناظرین، پروگرام 12 رمضان میں آج کا ہمارا ٹاپک مقصد کی لگن. بڑی زبردست گفتگو چل رہی تھی، اور مقصد کو کس طرح ہم کامیاب کریں، اپنے مقصد پہ کس طرح پہنچیں، اس کے حوالے سے بہت زبردست ہمارے مدنی پھول ہمارے احسان بھائی نے اور اعظم بھائی نے عطا فرمائے ہیں. اب آخر میں مزید میں احسان بھائی کی طرف بڑھوں گا، اور احسان بھائی سے میں چاہوں گا کہ ہمارے جو اسلاف کرام ہیں، ہمارے جو بزرگان دین ہیں، یقیناً ان کی زندگی بھی ہمارے لیے نمونہ عمل ہوا کرتی ہے کہ ہم ان کی زندگی کو دیکھ کر اپنے لیے راہیں نکالتے ہیں کہ ان حضرات نے، جو ہمارے اسلام کی ہستیاں ہیں، جو بزرگان دین ہیں، ان حضرات نے کس طریقے سے اپنے مقصد کو پایا، اس کے لیے کیسی کوششیں کی. میں چاہوں گا کہ ان کی سیرت سے بھی اب کچھ ہمیں بتائیں تاکہ ہمارے لیے بھی ایک درس لینے کا سامان ہو. دیکھیں علی بھائی، اپنے خالق و مالک کی عبادت کا حق ادا کرنا اور اچھے کام کرنا اس زندگی کا اصل مقصد ہے. جی، اس کی زندگی کا اصل ہے اور اہم مقصد ہے. تو جس طرح ہمیں دیگر مقاصد میں کامیابی کے لیے سچی لگن درکار ہے، ویسے ہی لگن اس مقصد کے حصول میں بھی چاہیے ہوگی. ہمارے بزرگان دین نے مقصد حیات یعنی اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے سچی لگن کی ایسی ایسی مثالیں قائم کی ہیں کہ عقل حیران ہے. عقل آج بھی حیران ہے. چنانچہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دیکھیں آپ کہ انہوں نے اپنے اوپر قاتلانہ حملہ ہونے کے بعد بھی، زخمی ہونے کی حالت میں بھی آپ نے نماز ادا فرمائی. سبحان اللہ. اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اللہ، یعنی ان کا معاملہ یہ ہے کہ باغیوں کے گھیرے میں تھے لیکن اپنی شہادت کے وقت تلاوت قرآن کر رہے تھے. سبحان اللہ. مقصد کی لگن. مقصد کی لگن. ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ روزانہ 1000 نوافل پڑھا کرتے. جب فارغ ہوتے تو چلنے کی سکت باقی نہ رہتی. یہ ان بزرگوں کا معاملہ ہے. آپ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے سنا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے سنا، پھر ایک بزرگ کا سنا. مزید ہے کہ حضرت صفوان بن سلیم رحمت اللہ علیہ گرمیوں میں بغیر ہوا کے کمرے کے اندر اور سردیوں میں چھت پر آرام کرتے تاکہ عبادت کے لیے جاگنے میں دشواری نہ ہو. کیا بات. دیکھیں ہمارے بزرگوں کا انداز. اللہ اللہ. حضرت سہل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ اتنے کمزور ہو گئے کہ کھڑے نہ ہو سکتے تھے، لیکن جب نماز کا وقت آتا تو شوق عبادت میں لوہے کی سلاخ کی طرح سیدھے کھڑے ہو جاتے. اللہ اللہ. سبحان. یعنی یہ ہمارے بزرگوں کا معمول رہا ہے. میں آپ کو عرض کروں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ وصال سے قبل کی بات ہے کہ کافی ضعف جو ہے نا جسم میں تھا، بیماری وغیرہ ایسا حال تھا، لیکن آپ کا جماعت، مسجد کی جماعت کا جذبہ اور شوق ایسا تھا کہ آپ کو چیئر پر رکھ کر لاتے مسجد میں اور آپ مسجد میں آ کر نماز ادا فرماتے. حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ، یہ ان کے متعلق جو ہے نا جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ان بزرگ نے مجھے بتایا کہ بولے میں نے دیکھا کہ حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ جب انہیں نماز کے لیے نا لایا جاتا تھا، جی، ذوف کی وجہ سے آ نہیں سکتے تھے، لایا جاتا تھا. ان کا انہیں مسجد سے محبت اور عبادت کا ذوق شوق ایسا تھا کہ یہ لایا جاتا، یہ وضو کرتے تب تک کراہٹ کی آواز آتی رہتی تھی، اور جیسی یہ نیت باندھ کر کھڑے ہوتے نا وہ آواز بند ہو جاتی. کیا کہنا. یعنی ایسا ذوق شوق لگن دھن اللہ کی عبادت کی. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں اللہ پاک کی عبادت میں گزار دی. اچھا، ہم اپنے بزرگوں کو دیکھیں، صحابہ اکرام کو دیکھیں. انبیاء اکرام کی دو شان عرفہ والا ہے، اور صحابہ کی میں عرض کروں، صحابہ اکرام کو دیکھیں، دیگر بزرگان دین کو دیکھیں، کی جو کامیابیاں ان کو ملی ہیں
اور انہیں بڑے بڑے مرتبے ملے ہیں. بڑے بڑے مرتبے ملنے کی وجہ ان کی لگن, ان کی دھن, ان کا انہیں ذوق, ان کا شوق, مسلسل اللہ پاک کی عبادت میں لگے رہنا, اللہ پاک کی اطاعت میں لگے رہنا, ان کا یہ معمول رہا, اور اللہ پاک نے پھر انہیں کامیابی عطا فرمائی. امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 70 برس کے قریب تھی, لیکن اس عمر میں کبھی ان کی تکبیر اولا بھی فوت نہیں. اللہ اکبر. تو میں ناظرین سرز کروں گا کہ ناظرین, دوسری طرف ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو ہمیں اپنے مقصد زندگی سے لگن کی کیفیت معلوم ہو جائے گی کہ روزانہ 5 فرض نمازیں ہم سے نہیں پڑھی جاتی, رمضان کے روزے ہم سے نہیں رکھے جاتے, زکوٰۃ کی ادائیگی کا ہمیں ہوش نہیں, حج فرض ہو چکا لیکن ہمارے پاس سفر حج کے لیے وقت نہیں ہے, تلاوت قرآن کا ہمیں موقع نہیں ملتا. ان سب کے باوجود بھی ہم اس خوش فہمی میں ہیں کہ ہم اپنے یعنی زندگی کا جو مقصد ہے, مقصد حیات کو پانے میں مخلص اور سچے ہیں. ہمیں چاہیے کہ عارضی مقاصد کی وجہ سے اپنی زندگی کے حقیقی مقصد کو نہ بھولیں. یعنی وہی بات آئے گی کہ اپنی ضروریات کو سامنے رکھ کر اللہ پاک کی عبادت کو نہ چھوڑ دیں. آپ اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے کوششیں کریں, کاوشیں کریں, کاروبار کریں, روزگار کریں, بزنس کریں, یہ تمام تر معاملات کریں, لیکن یاد رہے کہ اللہ پاک کی عبادت ضروری ہے, وہ آپ ضرور کریں اللہ پاک کی عبادت. ماشاءاللہ. یعنی اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے آپ جیسے یعنی دنیاوی مقاصد کے لیے بندہ کوششیں کرتا ہے نا, اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر اسے اللہ پاک کی عبادت کے لیے کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ اللہ پاک نے انسانوں کو اللہ پاک کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو اپنی زندگی میں ہر اس چیز کو داخل ہونے سے روک دیں جو ہمیں اپنے رب کریم کی عبادت سے روکے. صحیح. جی ہاں, اللہ پاک نصیب کرے. یہ یقیناً بات وہی ہے کہ بھائی صاحب جب تک مقصد کی لگن ہمارے اندر نہیں آئے گی نا, تو یقیناً یہ ساری چیزیں ہم حاصل نہیں کر پائیں گے. اگر ایک بندے کے اندر یہ احساس ہو جائے, اس کو ایک اس چیز کا احساس ہو جائے کہ واقعی میں اللہ کا بندہ ہوں, اور یہ ساری کی ساری چیزیں, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, یا دیگر جو بھی ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے جو بھی راستے ہیں, جب تک ہم اس کے لیے سیریس نہیں ہو جائیں گے نا, لگن جب تک سچی نہیں ہوگی, تو یقیناً ہم کامیاب نہیں ہو سکتے, اس مقصد کی طرف ہم پورے طور پر داخل نہیں ہو سکتے. اس لیے ناظرین سے گزارش کروں گا, یقیناً گفتگو تو بہت ساری ہو سکتی ہے, باتیں بہت ساری ہو سکتی ہے, ضروری یہ ہے کہ ہم اس اپنے مقصد کے لیے سچے ہو جائیں, مخلص ہو جائیں, اور جو بھی ہمارا مقصد ہے اس مقصد کے سامنے ہم جو ہے نا اپنی ساری کوشش لگا دیں, ساری جد و جہد لگا دیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر آپ دیکھیں اگر لگن سچی ہوگی, آپ مقصد کے اندر کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے, چاہے وہ دنیاوی مقصد ہو یا دینی مقصد ہو, آپ کے کاروباری مقاصد ہوں یا گھر بار کے مقاصد ہوں یا عبادتوں کے مقاصد ہوں, ان تمام کے تمام مقاصد میں اگر لگن سچی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی نظر آئے گی. اور عربی کے اندر ایک مقولہ بھی ہے, ایک بڑا مشہور سا لفظ ہے, من جدہ وجدہ, جس نے کوشش کی اس نے پایا. جو کوشش ہی نہ کریں عبادت کرنے کے لیے یا دیگر معاملات کے لیے, مقصد کے لیے, تو وہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے جد و جہد کرنا, کوشش کرنا. اللہ کریم نصیب کرے کہ ہمارے اندر بھی یہ چیز آ جائے. آپ بھی دیکھیں علی بھائی, ماشاءاللہ مدنی آپ ہیں, اور آپ نے درس نظامی مکمل کیا, تو یہ ایک لگان, ایک دھن تھی کہ جس نے آپ کو یہاں تک کہنے پہنچایا, اور ماشاءاللہ آپ FGN پر آ کر جو ہے وہ لوگوں کو مدنی پھول عطا فرماتے ہیں, اور یہ سب کچھ سلسلہ ہے, یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اس سے اصلاح بھی ہو رہی ہے لوگوں کی, یہ سب ہو رہا ہے. آپ نے ایک مقصد بنایا کہ مجھے جو ہے وہ درس نظامی کمپلیٹ کرنا ہے, مجھے ایک عالم دین بننا ہے, اس کے لیے پھر آپ نے داخلہ لیا اور مسلسل لگن کے ساتھ آپ لگ رہے. تو ماشاءاللہ عرض ہی کر رہا تھا کہ ہمارے ماشاءاللہ حاجی صاحب جو ہے گھر کی ذمہ داری بھی ظاہر سی بات ہے, اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی انڈیا کا ڈپارٹمنٹ ہے مدنی قافلہ, اس کے آپ ہیڈ بھی ہیں, اور بھی ذمہ داریاں ہیں. اس کے باوجود ماشاءاللہ اس عمر کے اندر انہوں نے آن لائن ذمہ داران کا درس نظامی ہو رہا کر رہے ہیں, اور آخری آپ کا سال ہے, دورہ حدیث میں ہے. تو بات وہ یہ ہے کہ اگر مقصد کے لیے لگن ہے کہ مجھے اس کام کو کرنا ہے, تو پھر آدمی جو ہے نا وہ کتنی بھی عمر اس کی ہو جائے, لیکن بندہ پھر اس کو کوشش کر کے اس کے لیے لگن سچی ہوتی ہے, تو وہ اس مقصد کو پانے کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے. اور علی بھائی جو ہماری زندگی کا مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا, جی, اس کے لیے علم سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. جس کی ہم درس نظامی کی بات کر رہے ہیں یا عالم کورس کی بات کر رہے ہیں, تو ہمارے بزرگان دین نے بھی اس کے اندر اتنی ان کی سچی طلب اور سچی تڑپ ہوا کرتی تھی کہ ایک ایک حدیث کو مطلب لینے کے لیے, اس کا علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز کا سفر کیا کرتے تھے. یعنی گویا اپنے زبان حال یہ کہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. حقیقت ہے کہ دیکھیں علم حاصل کرنے میں خاص کر کے جو ہمارے
علم حاصل کرنے والے یعنی ابھی بھی کر رہے ہیں، پہلے جو ہمارے بزرگوں نے کیا، اگر ہم ان ڈیپلی دیکھیں نا تو ان کی رات دن کی کوششیں، ان کا یعنی آرام کی، نیند کی قربانیاں دینا. نیند کس کو بری لگتی ہے؟ سب کو اچھی لگتی ہے نیند. گھر کے کھانے کس کو برے لگتے ہیں؟ سب کو اچھے لگتے ہیں. لیکن اپنے گھر کو چھوڑ کر مزاج کے مطابق کھانا بھی نہیں ہے وہاں، یعنی مزاج کے مطابق نیند بھی نہیں مل رہی ہے، سب اتنی قربانیاں دینے کے بعد پھر ماں باپ کا پیار چھوڑ کر جانا، ماں باپ کی شفقت، گھر کا کھانا، یہ سب کچھ چھوڑ کر ایسی جگہ پر رہنا، وہاں رہ کر تعلیم حاصل کرنا، یعنی تمام تکالیف یہ سب اس کو یعنی آسان لگتی ہیں جبکہ لگن اور دھن ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی. کامیابی پھر جو ہے ان کے قدم چومتی ہے. یعنی اگر دور نہ جائیں تو اگر ماضی قریب کی بات کریں تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت کو کون نہیں جانتا ہے. آپ کے علم اور عبادت، آپ کے عشق رسول کا ایسا چرچا ہے دنیا کے اندر کہ علماء اکرام، بڑے بڑے علماء اکرام آپ کو بہت معزز القابات سے نوازتے ہیں. یعنی کہیں جو ہے وہ امام عاشقاں، محقق دوراں، علامہ زماں، فخر العیاں، تو اس طریقے سے بہت سارے القابات جو ہے وہ اسی لیے دیتے ہیں کہ آپ نے محنت اپنے جو مقصد تھا نا اس مقصد میں وہ سچے تھے. ماشاءاللہ. اسی طرح اگر آپ دیکھیں عاشق اعلیٰ حضرت امیر علیہ سنت، یعنی ایک دھن تھی نا کہ دنیا کے اندر دین کا کام کرنا ہے، کیسے کریں نا ایسا. ماشاءاللہ ایک دھن تھی، ایک لگن تھی. الحمدللہ اکیلے اٹھے تھے. وہ خود ہی کہتے ہیں میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر ایک ایک آتا گیا کارواں بنتا گیا. تو یہ ان کی یقیناً لگن تھی. آپ دیکھیں الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کس انداز سے بڑا کام کر رہی ہے. یقیناً یہ ان کی لگن، ان کی محنت ہے. تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں، ہم کچھ بڑا کام کر جائیں، اس کے لیے لگن ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اللہ ہمیں اپنے کاموں کے اندر مخلص بنا دے، اللہ ہمیں اپنے کاموں کے اندر سیریس بنا دے. اگر یہ چیز آ گئی انشاءاللہ تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. ناظرین، بہت ساری گفتگو ہم نے آج آپ کے سامنے کی ہے. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری باتیں پسند بھی آئی ہوگی، اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ. اور مزید کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ ہم پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے خیال رکھیے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ رمضان کے روزوں، تراویح، تلاوت قرآن اور صدقہ و خیرات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. کم ہوا زور گناہ مسجد آباد ہے، کم ہوا زور گناہ مسجد آباد ہے. ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان گئے، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان گئے.